السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، پاکستان افغان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی بھارت کی ذمہ داری ہے۔ عثمان ڈار کا سیاست اور PTI چھوڑنے کا اعلان، نئی بوتل میں پرانا مشروب۔ عثمان ڈار کے انٹرویو پر PTI کا رد عمل۔ عثمان ڈار کی والدہ کا کہنا ہے کہ سیاست بیٹے نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں۔ چمن بارڈر پر 2 شہریوں کی شہادت، پاکستان کا سخت رد عمل۔ پاکستان کا افغان حکومت سے مجرم کو حوالے کرنے کا مطالبہ۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ فائر کا جواب فائر سے دیتے تو اموات زیادہ ہوتی۔ الیکشن کمیشن کا سندھ میں سابق وزراء سے سیکیورٹی اور مراد واپس لینے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سندھ کابینہ کے سابق ارکان تاحال سیکیورٹی اور دیگر مراد کا استعمال کر رہے ہیں۔ سابق ارکان کا مراد لینا الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہے۔ مہنگائی اور بجلی بلز میں ٹیکسوں کے خلاف آزاد کشمیر میں مکمل ہڑتال، دکانیں، مارکیٹیں مکمل طور پر بند۔ مظاہرین کی بڑی تعداد مختلف مقامات پر جمع ہو گئی۔ مختلف شعبوں سے وابستہ تنظیموں اور یونینز کی جانب سے ہڑتال کی حمایت۔ مصدوم دھماکے پر اہلیہ نے لیاری کی حکومت سے اہم مطالبات۔ لیاری کے علماء اہل سنت کا سانحہ مصدوم و ہنگو سے متعلق ہنگامی اجلاس۔ شہداء کے بچوں کے مکمل تعلیمی اخراجات حکومت سے برداشت کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا سابق نازیوں کے نام جاری کرنے پر غور۔ مبینہ نازی جنگی مجرموں کی تفصیلات جاری کرنے پر کنزرویٹو منقسم۔ ہٹلر کی فوج کے تقریباً 2000 یوکرائنی ارکان کو جنگ کے بعد کینیڈا میں داخل کرایا گیا تھا۔ ٹورنٹو میں ریکارڈ ترین گرمی، 72 سالوں بعد 4 اکتوبر گرم ترین دن دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں سرد موسم کی نوید سنا دی۔ RCMP کے سابق انٹیلیجنس ڈائریکٹر پر خفیہ معلومات افشاء کرنے کا الزام۔ آرٹس کی راز افشاء کرنے میں بے قصوروار ہونے کی استدعا۔ کراؤن کا کہنا ہے کہ RCMP کو آرٹس کے اپارٹمنٹ کے چھاپے میں خفیہ دستاویزات، ای میل چینز ملے۔ چین کے جوہری آبدوز حادثے میں 55 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ برطانوی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین کی جوہری آبدوز اپنے ملک کے بچھائے گئے جال میں پھنس کر تباہ ہوئی۔ چین نے آبدوز کے تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ امریکی سینیٹرز کا اسرائیل سعودیہ ممکنہ معاہدے پر خدشات، بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ سعودی عرب کو جوہری تعاون دینے پر اپنے خدشات کا اظہار۔ 2 ریاستی حل کے آپشن کو محفوظ رکھنے کے لیے بامعنی شقیں شامل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان صرف افغان مہاجرین نہیں بلکہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان صرف افغان مہاجرین نہیں بلکہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف رہتا ہے،
جبکہ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث بھارت ہے۔ سازگار ماحول پیدا کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کا فرض ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ حالیہ فیصلے سے قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین متاثر نہیں ہوں گے۔ فیصلہ غیر قانونی افغان باشندوں سے متعلق ہے، جن کے پاس ویزا یا دستاویزات نہیں ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس پالیسی کا تعلق کسی خاص ملک سے نہیں بلکہ سب سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے خلاف نہیں بلکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کے خلاف ہے۔ پاکستان کی افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کی کھلے دل سے برسوں میزبانی کی ہے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، کسی خاص شہریت کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان اس حوالے سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا۔ پاکستان اور افغان وزرائے خارجہ کی تبت میں بین الاقوامی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات ہوگی، جس میں دو طرفہ معاملات پر خصوصی گفتگو کی جائے گی۔ ملک میں انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی الیکشن مبصرین کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تعاون کرے گی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اور جی سی سی کے درمیان مذاکرات کامیابی سے مکمل ہوئے ہیں۔ فریقین کے مابین آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان نے جنیوا میں OIC گروپ کے ساتھ مل کر نفرت، منافرت اور امتیاز کے خاتمے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارتی قابض فوج کا جموں کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ستمبر کے مہینے میں 13 بے گناہ کشمیریوں کو قتل کیا گیا۔ یہ مظالم جنیوا کنونشن، اقوام متحدہ کے طے کردہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے۔ پاکستان فیصلے اپنے قومی مفاد میں لے گا۔ PTI نے عثمان ڈار کے انٹرویو کو نئی بوتل میں پرانا مشروب قرار دے دیا۔ ترجمان تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 24 روز تک لاپتہ عثمان ڈار کی ٹی وی پر رونمائی صورتحال کو بے نقاب کرتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ PTI نے عثمان ڈار کے انٹرویو کو نئی بوتل میں پرانا مشروب قرار دے دیا۔ ترجمان تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 24 روز تک لاپتہ عثمان ڈار کی ٹی وی پر رونمائی صورتحال کو بے نقاب کرتی ہے۔ عثمان ڈار کو 10 ستمبر کو کراچی سے لاپتہ کیا گیا تھا اور ان کی گمشدگی پر والدہ سمیت اہل خانہ کے متعدد بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے 5 ماہ بعد انٹرویو کی عوام کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہے، نہ قانونی حیثیت۔ خدشہ ہے ایسے ہتھ کنڈے صداقت عباسی، فرخ شیخ رشید پر آزمائے جائیں گے۔ عثمان ڈار سے ہمدردی اور پارٹی کے لیے ان کی وابستگی کا احساس ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عثمان ڈار کے گھر پر پولیس چھاپوں اور خواتین سے بدسلوکی قوم دیکھ چکی ہے۔ عثمان ڈار کی فیکٹری اور رہائش گاہ پر تالے بھی پوری قوم دیکھ چکی ہے۔ جسمانی و ذہنی تشدد اور جبر کے آثار عثمان ڈار کی کانپتی آواز سے واضح ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ PTI کو میسر عوامی تائید کی گواہی خود عثمان ڈار نے دی۔ 9 مئی کے واقعات کی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرائی جائیں اور عوام کو ووٹ کا حق دینے کے لیے 90 روز میں انتخاب کرائے جائیں۔ PTI کے سابق رہنما عثمان ڈار کی والدہ کا اپنے بیٹے کے انٹرویو کے بعد اہم بیان سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے نون لیگی رہنما خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک جذباتی پیغام میں انہوں نے بھی سیاست میں قدم رکھنے کا اعلان کر دیا۔ والدہ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ میں چیئرمین PTI کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی اور ڈٹی رہوں گی۔ سیاست میں نے نہیں چھوڑی، اب میدان میں آؤ، دیکھو کیا ہوگا۔ ویڈیو پیغام میں خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ سیاست عثمان نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں۔ انہوں نے کہا جو تم چاہتے تھے تم نے کر لیا، اب میں تمہارا مقابلہ کروں گی۔ اب سیاسی میدان میں پتہ چلے گا کہ میں شیر کا کیا حشر کرتی ہوں۔ واضح رہے کہ عثمان ڈار نے تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ چیئرمین PTI کے زیر صدارت زمان پارک میں کی گئی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ چیئرمین PTI کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ یہ ہدایت خود چیئرمین PTI نے دی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔
پاکستان نے چمن بارڈر پر 2 شہریوں کی شہادت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے افغان حکومت سے مجرم کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے چمن بارڈر پر 2 شہریوں کی شہادت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے افغان حکومت سے مجرم کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سرفراز بگٹی نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ مجرم کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو اپنے قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چمن بارڈر پر پاکستانیوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی جانب سے ہمارے معصوم شہریوں پر فائرنگ کی گئی، جس میں ایک بزرگ، ایک بچہ شہید ہوئے، ایک بچہ زخمی ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے صبر کا مظاہرہ کیا، فائر کا جواب فائر سے دیتے تو اموات زیادہ ہوتی۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کو کنٹرول کرے گی۔ ایسے ناخوشگوار واقعات سے سنجیدہ کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستانی فورسز نے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافروں کی موجودگی کے باعث جوابی فائرنگ سے گریز کیا۔ یاد رہے بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب چمن بارڈر کراسنگ پر افغان سنتری نے پاکستان سے افغانستان جانے والے افراد پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 12 سالہ بچے سمیت 2 پاکستانی شہری شہید، ایک بچہ زخمی ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ کابینہ کے سابق ارکان کی جانب سے تحال پروٹوکول لینے کے معاملے پر نوٹس لے لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں سابق وزراء سے سیکیورٹی اور مراد واپس لینے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے سندھ کابینہ کے سابق ارکان کی جانب سے تحال پروٹوکول لینے کے معاملے پر نوٹس لے لیا۔ اس سلسلے میں سیکریٹری الیکشن کمیشن نے مراسلے میں مزید لکھا کہ سابق وزراء اور سیاسی بنیادوں پر تعینات کی گئی شخصیات سے سیکیورٹی پروٹوکول واپس لیا جائے۔ سندھ کابینہ کے سابق ارکان تحال سیکیورٹی اور دیگر مراد کا استعمال کر رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری اور آئی جی سندھ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سابق وفاقی و صوبائی وزراء سے سیکیورٹی اور مراد واپس لی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری اور آئی جی سندھ سے 3 روز میں اس حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کابینہ کے سابق ارکان کا مراد لینا الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ کابینہ کے سابق ارکان سے سرکاری رہائش گاہیں اور مراد فوری واپس لی جائیں۔ سابق وزیر اعلیٰ، سابق صوبائی وزراء اور دیگر کابینہ ارکان سے مراد واپس لی جائیں اور الیکشن کمیشن کو 3 روز میں آگاہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے کابینہ کے سابق ارکان سے سیکیورٹی اور مراد واپس لینے کے لیے 15 اگست کو بھی مراسلہ لکھا تھا۔ مہنگائی کی دن بدن بڑھتی شرح اور بجلی کے بلوں میں بیجا ٹیکسز کے خلاف آزاد کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کی دن بدن بڑھتی شرح اور بجلی کے بلوں میں بیجا ٹیکسوں کے خلاف آزاد کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ تاجر تنظیموں، وکلاء، ٹرانسپورٹرز اور زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ تنظیموں اور یونینز کی جانب سے ہڑتال کی حمایت کی گئی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں، جبکہ کئی نجی اسکولز کی جانب سے چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور عملے کو ڈیوٹیز پر حاضر رہنے کا حکم دیا گیا۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور بجلی کے بھاری بلز کے خلاف مظفر آباد اور کوٹلی سمیت پورے آزاد کشمیر میں آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے، جس میں عام دکانوں کے ساتھ ہر قسم کا کاروبار اور بازار بند ہیں۔ احتجاج کے دوران مکمل پہیہ جام ہڑتال کے تحت دارالحکومت مظفر آباد سے کسی بھی دوسرے شہر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر معطل ہے، جبکہ مظاہرین مختلف ریلیوں کی شکل میں چوک چوراہوں پر جمع ہو کر احتجاج اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ مہنگائی اور بجلی بلوں میں ٹیکسوں کے خلاف احتجاجی مہم کے سلسلے میں مظاہرین نے مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے شاہراہوں کو بند کر دیا۔ ایکشن کمیٹی کے مطابق احتجاج میں ایمبولینسز کے سوا کسی دوسری گاڑی کو چلنے نہیں دیں گے۔ لیاری کے علماء اہل سنت کی جانب سے سانحہ مستونگ و ہنگو سے متعلق ہنگامی اجلاس نور مسجد چاکی واڑہ میں منعقد کیا گیا، جس میں اہلیان لیاری سمیت علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیاری کے علماء اہل سنت کی جانب سانحہ مستونگ و ہنگو سے متعلق ہنگامی اجلاس نور مسجد چاکی واڑہ میں منعقد کیا گیا، جس میں اہلیان لیاری سمیت علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ ہم سب علماء اہل سنت و جماعت لیاری ٹاؤن گزشتہ دنوں مستونگ اور ہنگو میں ہونے والی بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ بزدلانہ کارروائی میں شہید ڈی ایس پی کے لواحقین کے غم میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ ملک پاکستان کی اکثریتی پرامن بریلوی مکتبہ فکر اہل سنت جماعت کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وبارک وسلم شرکا پر دھماکہ کرنے والے یقیناً
ملک دشمن عناصر ہیں جنہیں ملک پاکستان میں امن و امان و استحکام کبھی بھی راست نہیں آیا اور ہمیشہ ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے انہوں نے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیاری کے علماء اہل سنت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ شہداء اور زخمیوں کی مالی معاونت کی جائے اور علاج کی اچھی سہولتوں کو بہم پہنچایا جائے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ شہداء کے بچوں کے مکمل تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرنے کا اعلان کرے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شہداء اور زخمیوں کی مالی معاونت کی جائے۔ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کے ہر مرکزی پروگرام کو اور قائدین اہل سنت و جماعت کو آئندہ کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ہم اپنی عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور کسی بھی معاملے میں اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کے قائدین و عوام نے ہمیشہ ریاست سے ہر ممکن تعاون کیا ہے اور کرتے رہیں گے، مگر ہمیں ان سانحات کی شفاف تحقیقات کر کے ملوث عناصر کو عبرت انگیز سزا دیں۔ ہم آخر میں ملک پاکستان کے تمام سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں جنہوں نے ملکی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور بالخصوص شہداء مستونگ و ہنگو کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو امن و امان و استحکام عطا فرمائے۔ تقریب کی میزبانی مولانا شکیل قادری نے فرمائی۔ آخر میں تمام شہداء کے لیے اجتماعی فاتحہ خوانی اور ملک پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کی سالمیت کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔